السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس کے اندر پڑھا کہ اگر کسی راوی کے بارے میں جرح و تعدیل دونوں بیک وقت آئے ہوئی ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت کہ وہ جرح و تعدیل ایک ہی راوی کے تعلق سے دو یا دو سے زیادہ امام سے صادر ہوئی ہوں، دو یا دو سے زیادہ امام سے صادر ہوئی ہیں، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جرح مفسر ہے کہ نہیں۔ اگر جس نے جرح کیا، اگر اس نے جرح مفسر کیا ہے تو وہاں پر جرح کو مقدم کیا جائے گا تعدیل کے اوپر۔ اس کے بعد اگر یہی جرح تعدیل جب کسی راوی کے بارے میں ایک ہی امام سے صادر ہو، ایک مرتبہ اس کو جرح کر رہا ہے، ایک مرتبہ اس کی تعدیل کر رہا ہے، تب کیا کریں گے؟ تو اس وقت ہمیں دیکھنی ہے کہ اس کی دو حالتیں ہوں گی۔ اس کی کتنی صورتیں بن سکتی ہیں؟ اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلے یہ کہ ہم جو امام یا جو امام ہے یا جو بھی شخص ہے جو کسی راوی کے اوپر جرح بھی کر رہا ہے اور تعدیل بھی کر رہا ہے، تو اس کے حکم اور اس کے اجتہاد کے تغیر دیکھیں گے کہ اس کا اجتہاد یا اس کا یہ حکم جو راوی پر لگایا ہے یہ کب لگایا ہے اور کس وقت اور کیسے لگایا ہے۔ تو کہتے ہیں الحالہ الاولی ان یتبین تغیر اجتہاد الامام فی الحکم علی ذلک الراوی، کہ اس راوی کے اوپر جن چیزوں کا حکم یا جو چیزیں لگائی جا رہی ہیں وہ تمام چیزیں امام جو لگا رہا ہے اس کے اجتہاد کی تغیر واضح ہے کہ نہیں، کہ مثلا کہ ان دونوں میں سے کون سا قول پہلے ہے، کون سا قول بعد میں ہے، کون سا قول پہلے ہے، کون سا قول بعد میں ہے۔ کہتے فالعمل حینئذ علی المتأخر من قولیہ، تو اس کے دو قولوں میں سے جو بعد والا قول ہوگا، جب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا اجتہاد یہاں پر تغیر ہو رہا ہے، اس نے یہ بات بعد میں بتائی ہے، اس چیز کی وضاحت ہمیں مل رہی ہے، یہ چیز آیا ہے اور ظاہر ہے، تو کہتے ہیں فالعمل حینئذ علی المتأخر من قولیہ، کہ اس کے قولوں میں سے جو بعد میں آنے والا قول ہے اس قول پر ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ اس کا بعد والا قول چاہے وہ عدل کے تعلق، چاہے وہ تعدیل کا ہو یا توثیق کا ہو یا تجریح کا ہو، جو بھی ہو اس قول کو ہم لیں گے۔ ومن ذلك، پھر اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قول عباس الدوری فی ترجمۃ ثواب بن عتبہ، کہ عباس الدوری کا قول جنہوں نے ثواب بن عتبہ کے تعلق سے کہا سمعت یحییٰ یقول شیخ صدق، کہ میں نے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا اس کے تعلق سے کہ شیخ صدق، کی وہ کیا ہے؟ شیخ ہے، مطلب نچلے کوالٹی کے ثقہ، یعنی جو ثقہ کا سب سے چھٹا درجہ ہے، نچلے والا کوالٹی ہے، اس درجے کے ہیں۔ کہتے فَإِن كُنْتُ كَتَبْتُ عَنْ أَبِي زَكَرِيَّا یحییٰ بن معین، اور میں نے ان کے تعلق سے یعنی یحییٰ بن معین سے اس کے تعلق سے کیا لکھا تھا؟ فیہ شیء انہ ضعیف، کہ ان کے اندر کچھ چیزیں ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔ فقد رجع ابو زکریا وہذا هو القول الاخیر من قوله، اور بعد میں ابو زکریا یحییٰ بن معین اپنے اس قول سے جو شیخ صدق کہا تھا، یہ اول امر میں تھا، پھر بعد میں انہوں نے کیا کہا؟ انہ ضعیف، بعد میں انہوں نے کیا کہا کہ وہ ضعیف ہے۔ کہتے فقد رجع ابو زکریا وہذا هو القول الاخیر من قوله، تو ابو زکریا اپنے قول سے جو پہلے سے شیخ صدق یعنی ثقہ کی سب سے لو کوالٹی جو ہے، لو کیٹیگری جو ہے، اس میں ان کو رکھا، پھر بعد میں اس قول سے تراجع کر لیا، اس قول سے اپنے واپس آ گئے، اور انہوں نے کیا کہا اس کے تعلق سے؟ انہ ضعیف۔ تو اس طریقے سے جب یہ بات واضح ہو کہ بعد والی قول کون ہے، امام کا اجتہاد کہاں تغیر ہو رہا ہے، کب بدل رہا ہے، ان تمام چیزوں کا علم اگر راوی کے پاس ہو، تمام چیزیں واضح ہو، معلوم ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت راوی کے یا امام کے آخری قول کو لیں گے کہ لاسٹ میں انہوں نے اس راوی کے تعلق سے کیا باتیں کہی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری حالت، جب امام کی تغیر
امام کے اجتہاد کی تغیر کی وضاحت نہ ہو کہ انہوں نے اس بات کو کب کہا ہے، یعنی پہلے ثقہ کہا تھا بعد میں ضعیف کہا، یا پہلے ضعیف کہا تھا بعد میں ثقہ کہا، کون سا قول معتبر ہے، کس قول پر عمل ہے، جب ان تمام چیزوں کی وضاحت نہ ہو، ان تمام چیزوں کے بارے میں علم نہ معلوم اور نہ ہو، ان تمام چیزوں کے تعلق سے علم نہ ہو، تو کیا کہیں گے، کہتے ہیں فالعمل علی ترتیب التالی، نیچے جس طریقے سے جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اس طریقے سے پر عمل کریں گے۔ پہلا یہ یطلب الجمع بین القولین ان امکن، دونوں قول امام کے، دونوں قول کے درمیان اگر جمع ممکن ہے تو جمع کرائیں گے، یعنی کہ جو دونوں قول ہیں امام کے کہ ایک مرتبہ اس کے ضعیف کا، ایک مرتبہ ثقہ کہا ہے، اگر ان دونوں ثقہ اور ضعیف قول کے درمیان جمع ممکن ہے، کسی طریقے سے ہم جمع کر سکتے ہیں، تو کہتے ہیں اس پر عمل کریں گے۔ کیسے جمع ممکن ہوگا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی امام کسی راوی کو نسبت کے طور پر، نسبی کسی کے مقابلے میں ضعیف ثقہ کہہ دیتا ہے، حالانکہ جیسے بہت سارے ضعیف ہیں، اب ان میں سے ایک، یہ تو ہوگا نہیں سارے ایک کیٹیگری کے ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ کم ضعیف ہوگا، کچھ زیادہ ضعیف ہوگا، کچھ شدید الضعف ہوگا، تو کہتے ہیں فلاں فلاں کے مقابلے میں ثقہ ہے، یعنی کہ دو سب ضعیف ہیں لیکن اس کے جو حد درجہ کا شدید الضعف ہے اس کے مقابلے میں جو قلیل الضعف ہے وہ بہتر ہے، تو وہاں کیا کہہ دیتے ہیں، اس کو ثقہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد نہیں ہوا کہ وہ ثقہ ہے، بلکہ یہاں پر دیکھا جائے گا کہ اس امام کا قول جو اس نے ثقہ کہا ہے کس مقابلے میں، کس مطلب پس منظر میں کہا ہے، وہ نسبتی طور پہ تو نہیں کہا ہے۔ تو یہی کہا کہ اگر اس طریقے سے اقوال ہیں راوی کے، امام کے کسی راوی کے بارے میں ضعیف یا ثقہ کے دو قول ہو جاتے ہیں تو وہاں جمع ممکن کرایا جائے گا ان امکن، یعنی جب نسبتی طور پر انہوں نے اس کو ثقہ یا ضعیف کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان یکون التوثیق اور توضیف نسبیا، جیسے کہ توثیق یا تضعیف جو ہو راوی کے تعلق سے وہ کیا ہو، نسبی ہو، مطلق نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کی مثال آپ لوگ بتاتے ہیں، جیسے عثمان الدارمی یحییٰ بن معین رضی رحمہ اللہ سے علا بن عبد الرحمن کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہتے ہیں لیس بہ باس، کیا ہے ان کے مطلب کچھ نہیں صحیح ہے، لیس بہ باس مطلب ثقہ، لیس بہ باس جب یحییٰ بن معین کہیں لیس بہ باس کا مطلب ہوتا ہے کہ ثقہ وہ کہتے ہیں۔ قال قلت هو احب الیک او سعید المقبوری، تو کہا کہ میں نے پوچھا کہ وہ عبد الرحمن علا بن عبد الرحمن آپ کے نزدیک ثقہ ہیں یا علا، تو کہا سعید اوثق والعلاء ضعیف، سعید اوثق ہیں والعلاء ضعیف ہیں، یعنی کہ ان کے مقابلے میں کمزور ہیں، یہ نہیں کہ مطلقاً یہ علا ضعیف ہیں۔ اب گویا کہ یہاں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا دو قول ہو گیا کہ علا بن عبد الرحمن کے تعلق سے پہلا قول انہوں نے کہا لیس بہ باس یعنی ثقہ کہا ہے، دوسرا کہا والعلاء ضعیف، تو کیا تعارض ہے؟ نہیں، بلکہ ان قول کے درمیان جمع کیا جائے گا کہ امام یہاں پر جو اس کو ضعیف کہا وہ نسبتی طور پر کہا ہے کہ سعید بن مقبوری کے مقابلے میں وہ ضعیف ہے، ان کے مقابلے میں کم حافظ ہے، کم ضابط ہے، لیکن ویسے وہ کیا ہے، ثقہ ہیں۔ تو یہی کہا ان امکن الجمع فماذا نجمع بین القولین، اگر جمع ممکن ہوگی تو ہم دونوں قول کے درمیان کیا کریں گے، جمع کرائیں گے۔ کیا کریں گے؟ دونوں قول کے درمیان کیا کرائیں گے، جمع کرائیں گے۔ اس کے بعد کہا اگر جمع ممکن نہیں ہے تو دوسرا خطوہ، دوسرا اسٹیپ کیا اپنائیں گے، کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ کہا اذا لم يمكن الجمع طلب الترجیح بین القولین بالقرائن، قرائن کے ذریعہ دونوں قول کے درمیان ترجیح طلب کی جائے گی۔ کیسے؟ ایسے کی جس نے ثقہ یا ضعیف کی بات کر رہا ہو، جو شیخ کا تلمیذ یا شیخ کے قول کا نقل کرنے والا، امام کے قول کا نقل کرنے والا، اس میں سے کون زیادہ شیخ کی ملازمت کیا ہے، زیادہ صحبت کس کو حاصل ہے، کس نے اپنے شیخ کو لازم پکڑا، تو جو اپنے شیخ کو زیادہ لازم پکڑا ہوگا اس کے پاس، اس شیخ سے جس راوی کے تعلق سے اختلاف ہے اس کے پاس زیادہ علم ہوگا، اس کے پاس اس کے بارے میں زیادہ علم ہوگا۔ تو وہی کہا جو اپنے شیخ کو زیادہ لازم پکڑنے والا ہے، اپنے شیخ کی صحبت زیادہ اختیار کرنے والا ہے، جس نے اپنے شیخ کی صحبت میں زیادہ رہا ہے، اس کے پاس شیخ کے اقوال اس راوی کے بارے میں زیادہ ہوں گے، اس کو بخوبی معلوم ہوگا کہ میرے شیخ کا
कब इसने इसको कहा, फिर क्यों वजह से इसको ज़ईफ कहा है। तो वहां पर जो तिलमीज ज्यादा सोहबत इख्तियार करने वाला होगा और वो जिस कौल को नकल करने वाला होगा उस इमाम से, उसके उस कौल को कबूल किया जाएगा। कहते हैं फतुक़द्दम रिवायतुल मुलाजिम अला रिवायत गैरिही, जो अपने शेख के ज्यादा लाजिम पकड़ने वाला, ज्यादा सोहबत इख्तियार करने वाला होगा, उसके कौल को, चाहे वो सिका के ताल्लुक से हो, चाहे ज़ईफ के ताल्लुक से हो, चाहे सिका कह रहा हो या ज़ईफ कह रहा, उस कौल को मुकद्दम किया जाएगा दूसरे लोगों पर। कमा हुआ शान फी तक़दीम रिवायत अब्बास अद्दूरी अन इब्न मईन लितूल मुलाज़मतिही, जिस तरीके से यहया बिन मईन जो इमाम है, जो मुअद्दिलीन व मुजर्रिहीन में से हैं, इनके बहुत सारे शागिर्द हैं, उस्मान दारमी है और अब्बास अद्दूरी है, और इसी तरीके से बहुत सारे 5-6 शागिर्द हैं जिनके अक़वाल को नकल करने वाले हैं। लेकिन इनमें से जो तूल मुलाज़मत जिनको इख्तियार है, हासिल है, जिनको तूल सुहबत हासिल है, वो कौन है? अब्बास अद्दूरी है, वो अब्बास अद्दूरी। तो जब अब्बास अद्दूरी इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह के किसी कौल को किसी रावी के ताल्लुक से नकल करते हैं, तो वहां पर अब्बास अद्दूरी के कौल को मुकद्दम किया जाता है, अब्बास अद्दूरी के कौल को तरजीह दी जाती है, उसको कबूल किया जाता है। कहते हैं कि जब तरजीह मुमकिन ना हो, तीसरा स्टेप, जब तरजीह मुमकिन ना हो क़राइन के जरिए, तो कहते हैं कि उन दोनों कौल में से देखेंगे कि अइम्मे मुअतदिलीन में से किसके ज्यादा करीब है वो कौल। यानी कि जो अइम्मे मुअतदिलीन और मुअद्दिलीन और जारे हैं, उनकी 3 कैटेगरी, एक मुतशद्दिद है, एक मुअतदिल है, एक मुतसाहिल है। तो देखेंगे कि इमाम का जो कौल, चाहे वो सिका हो चाहे ज़ईफ हो, सिका कहा हो चाहे ज़ईफ कहा हो, ये कौल जो मुअतदिलीन अइम्मा है उनके करीब कौन सा कौल ज्यादा है। यानी मुअद्दिलीन अइम्मा ने उसको सिका कहा है या ज़ईफ कहा है, जो कहा होगा उस इमाम के उस कौल को उस रावी के ताल्लुक से लिया जाएगा। कहते हैं इज़ा लम यतयस्सर ज़ालिका कुल्लु फतवक़्क़ुफ़ हत्ता यज़हर बिमुरज्जिहिन, कहते हैं जब ये तमाम चीजें मुमकिन ना हो, ना तो जमा मुमकिन हो, ना तरजीह मुमकिन हो, ना वो कौल मुअतदिलीन अइम्मा जो मुअद्दिलीन में से मुअतदिलीन अइम्मा जो हैं उनके कौल की ज्यादा मुवाफिक हो, तो क्या है, वहां पर हम तवक्कुफ इख्तियार करेंगे हत्ता कि उसकी तमाम चीजें हमारे सामने वाज़िह हो जाए। तो ये थी चंद चीजें कि जब किसी रावी का, किसी इमाम का कौल, एक इमाम का कौल किसी रावी के ताल्लुक से कई हो, कभी उसको सिका कहा है, कभी ज़ईफ कहा है, तो किस कौल को लेंगे, तो उसका खुतवा, उसका दरासा, उसका स्टेप क्या क्या है, इन तमाम चीजों का हमने दरासा किया। तो आज का दर्स हम इसी पर इक्तफा करते हैं। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।